بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ دین سیکھا جائے۔ سیکھے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور جب ہم سیکھ کر عمل کریں گے تب ہم صحیح راستے پر چلیں گے۔ دین سکھانے کے لیے مدارس اور مکاتب کا یہ نظام ہے، اور چونکہ دین کا سیکھنا دین پر چلنے کے لیے لازمی ہے، اس لیے مدارس اور مکاتب کی اہمیت زیادہ ہے۔ پھر جب کوئی چیز ہم سیکھ چکے تو اسے عمل میں لانا ہے۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل پاک ہو، صاف ہو، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ محبت انسان کو اعمال پر کھڑا کرتی ہے۔ سخت ٹھنڈک کے موسم میں جو چیز انسان کو گرم بستر سے اٹھاتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ سخت گرمی کی دوپہر میں جو چیز انسان کو مسجد تک لے جاتی ہے وہ اللہ کی خشیت، اس کی محبت ہے۔ یہ محبت، خشیت، یہ اعمال پر استقامت، یہ اہل اللہ سے سیکھنے کی چیز ہے۔ جس طرح شکر کی دکان سے ملتی ہے، چاول کی دکان سے ملتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت اللہ والوں کے یہاں سے ملتی ہے۔ کسی کا شعر ہے، ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال کے لیے اور اعمال میں جان اور روح پیدا کرنے کے لیے اس نظام کی ضرورت ہے جس کو ہم تصوف اور تزکیے کا نظام کہتے ہیں۔ اس نظام سے الگ عام طریقے پر انسان کا دل بنتا نہیں، سنورتا نہیں۔ دل کے بننے اور سنورنے ہی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن وہ انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ اہل دل بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ محنت، مجاہدہ، ذکر کی کثرت اور اعمال کی طرف رغبت، ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جب دین ہم نے سیکھا، دین پر عمل کیا تو اتنا ہی کافی نہیں، اب اس دین کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے چیزوں کو لے کر دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے آخری خطبے کے موقع پر حجۃ الوداع میں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ تبلیغ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، وہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ ارشاد ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے راستے پر چلنے والے بھی۔ پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کی محنت بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو گیا کہ تعلیم، تصوف، تبلیغ، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک کو لینا، دوسرے سے انکار کرنا، ایک کو قبول کرنا، دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ مدرسہ ہمارا مرکز ہے، خانقاہیں ہمارے لیے اعمال میں جان پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور دعوت و تبلیغ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہترین نظام ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مربوط رہیں، فریق نہ بنے، رفیق بنے، ایک دوسرے کا پارٹ بنے، پارٹی نہ بنے، ایک دوسرے سے مدد حاصل کریں، ایک دوسرے کو لے کر چلیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ دین کا کام ہمیشہ آپس کی محبت سے ہوتا ہے۔ تقابل کام کو خراب کرتا ہے، اور احترام اور تواضع لوگوں کو جوڑ دیتی ہے۔ انکساری کی وجہ سے دل قریب آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کریں کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے معاون، مددگار بن کر اللہ کے دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ مدرسہ، مکتب
اور خانقاہ اور دعوت کی محنت اور جتنی ملی دعوتی تنظیمی کوششیں ہیں ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔